نبی کا خواب اتنا سچا. اب سننا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اعلان فرمایا, کوئی اپنا خواب نہ بتائے, آج میں اپنا خواب خود بتاؤں گا. صحابہ کرام قریب قریب آ گئے کہ آج اللہ کے رسول اپنا خواب بتائیں گے, اور نبی کے خواب سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی خواب نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے خواب بتانا شروع کیا. ہمارے نبی نے فرمایا, رات کو میں سویا, بولو رات کو میں سویا, میں نے خواب میں دیکھا میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے, میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے. ہمارے نبی خواب بیان کرتے, میرے دائیں طرف جبرائیل آ گئے, میرے بائیں طرف میکائیل آ گئے, اور دونوں نے مجھے خواب میں کہا چلو ہم جنت میں چلے, چلو ہم جنت میں چلے. ہمارے نبی فرماتے الحمدللہ ہمارے قدم آگے بڑھتے گئے, جبرائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے, ارے میکائیل کے قدم آگے بڑھتے گئے. ہمارے نبی فرماتے, کہو سبحان اللہ, ہمارے نبی فرماتے ہم کو جنت نظر آ گئی. تو نبی کا خواب سچا, مطلب جنت کیسی, سچی کہ جھوٹی؟ حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل اور اللہ کے رسول فرماتے ہم قدم آگے بڑھائے, ہم کو جنت نظر آ گئی. لیکن ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا, ساتھ میں بولو, ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے, بولو نا ساتھ میں بولو, جب میں جنت کے, ہمارے نبی فرماتے سمیت و خشخشۃ قدمین, ہمارے نبی فرماتے جب میں جنت کے قریب گیا میرے کانوں میں آواز آئی کوئی جنت میں چل رہا ہے, کسی کے چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے, کوئی جنت میں کبھی ادھر جاتا, کوئی جنت میں ادھر جاتا. ہمارے نبی فرماتے میں جنت کے باہر ٹھہر گیا اور میں نے جبرائیل اور میکائیل کو کہا کیسی جنت میں لے جاتے ہو, جنت میں تو پہلے سے کوئی پہنچ گیا. ارے کیسی جنت میں لے جاتے ہو, جنت میں پہلے سے کوئی پہنچ گیا. ارے کون جنت میں پہلے پہنچ گیا؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل نے فرمایا پیارے نبی جنت میں وہ چلے گئے جن کو تم بلال کہہ کر پکارتے ہو. کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے, وہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ بس یہ ہمارے نبی نے خواب بتایا. کون سی نماز کے بعد بتایا تھا؟ ساتھ میں بولو نا, کون سی نماز کے بعد؟ سارے صحابہ بیٹھے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں, جب ہمارے نبی نے یہ خواب بتایا تو بلال بھی تو ہوں گے نا؟ ارے بولو نا, بلال بھی تو ہوں گے نا. اس لیے جیسے ہمارے نبی نے یہ جملہ کہا, اللہ کی قسم کیسی گھڑی ہوگی جب ہمارے نبی نے جملہ کہا کہ جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آ رہی, کون ہے؟ جبرائیل اور میکائیل نے کہا وہ آپ کے امتی بلال, بلال آپ کے جو بلال ہے نا ان کے چلنے کی آواز آ رہی. بس ہمارے نبی نے بلال کہا, بلال وہاں بیٹھے تھے, زور سے چیخ ماری. حضرت بلال نے زور سے چیخ ماری اور کہا میرے پیارے نبی خواب تو سچا ہوگا لیکن بلال کے پاؤں میں وہ طاقت کہاں جو آپ سے پہلے جنت میں چلے جائے. حضرت بلال وہیں بیٹھے, کہا اللہ کے رسول خواب سچا ہے, اس لیے کہ آپ کا خواب جیسے قرآن کی آیت ہے میں منع نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں چلا جاؤں گا. ہمارے نبی نے کہا بلال ادھر آؤ تو صحیح, ادھر آؤ تو صحیح. جب حضرت بلال آئے ہمارے نبی, اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو, ہمارے نبی نے گلے لگایا اور گلے لگا کر کہا بلال تو نے خواب سنا, تو نے خواب کا مطلب تو اب تک نہیں سنا, ابھی تو میں نے خواب سنایا, میں نے خواب کا مطلب تو نہیں سنایا. حضرت بلال رونے لگے, کہا اللہ کے رسول خواب کا جو بھی مطلب ہوگا لیکن میں آپ سے پہلے کیسے جنت میں جاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا بلال خواب کا مطلب تو سن لے, جب میں جنت میں جاؤں گا ہمارے نبی فرماتے قیامت کا میدان ختم ہوگا, میں جنت میں جاؤں گا, میں اٹھنی پر بیٹھوں گا لیکن میرے اٹھنی کی رسی اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی, اے بلال تیرے ہاتھوں میں ہوگی. اسی لیے علماء نے لکھا کہ جنت میں سب سے پہلا قدم اگر پہنچے گا تو بلال کا پہنچے گا, اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں رسی ہوگی اور اٹھنی کی رسی ہوگی, اور اس اٹھنی پر ہمارے آقا محمد رسول اللہ. بتاؤ بلال کو دوسرا انعام ملا کہ نہیں ملا؟ بھائی دوسرا انعام کیا تھا؟ جہنم سے. یہاں تو ایسی جہنم سے آزادی ہوئی کہ سارے امتیوں میں بلکہ سارے لوگوں میں سب سے پہلا قدم اگر جنت میں پہنچے گا تو حضرت بلال کا پہنچے گا. دونوں انعام مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ بولو پہلا انعام ہدایت, ہدایت ملی. ارے بولو حضرت بلال کو ہدایت ملی, ایسی ہدایت ملی کہ ان کے صدقے حبشہ والوں کو ہدایت ملی, اور جہنم سے آزاد ہوئے تو ایسے آزاد ہوئے کہ کوئی جنت میں قدم نہ رکھے جب تک حضرت بلال کا قدم جنت میں نہ پہنچ جائے. بھائی دونوں انعام ملے نا. تیسرا انعام کیا تھا؟ بولو بولو تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت. یاد رہیں گے نا بھائی, تینوں انعام یاد رہیں گے نا. تیسرا انعام کیا تھا؟ موت کے وقت. اور حضرت بلال کو کلمہ ملا کہ نہیں ملا موت کے وقت؟ آپ کو ایک بات بتا دو, حضرت بلال, سننا, حضرت بلال کا وصال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2.5 سال کے بعد ہوا. کتنے سال کے بعد؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا مدینے میں, اس کے بعد حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا, آپ چلے گئے دمشق. ساتھ میں بولو کہاں چلے گئے؟
دمشق چلے گئے. دمشق سے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے؟ دمشق. اب میرے دوستو سننا, دمشق میں شام کا وقت ہے. بولو بولو, دمشق میں شام کا وقت ہے, مغرب کی اذان ہونے والی ہے. ساتھ میں بولو کون سی اذان؟ مغرب کی اذان ہونے والی ہے. اور حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے. آخری گھڑی حضرت بلال اپنے بستر پر تڑپ رہے, آنکھیں بند ہو رہی ہے. موت کے آثار آپ کے چہرے پر آ گئے. ان کی بیوی قریب میں بیٹھی ہے. بولو حضرت بلال کی بیوی نے کیا جملہ کہا معلوم؟ بیوی قریب میں بیٹھی ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ میرے شوہر اور آخری گھڑی, ارے بیوی تو بیوی ہوتی ہے, بیوی نے ایک جملہ کہا, واہ کربا واہ حزنا, جس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے میں برباد ہو گئی, میں برباد ہو گئی, میں برباد ہو گئی, میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا, میں بیوہ ہو گئی, میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا. سننا, حضرت بلال نے اپنی آنکھوں کو کھولا, اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ اپنی بیوی کو کہا کیا کہہ رہی ہو؟ تو بیوی نے کہا تمہارے چہرے سے پتا چلتا تم دنیا چھوڑ کے جانے والے, میں رو نہ تو کیا کروں. حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ اپنی بیوی سے کہا رونا بند کر دے, آج تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے. حضرت بلال فرماتے اپنی بیوی سے تیرا اور میرا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے. تو بیوی نے کہا خوشی کا دن؟ آپ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو خوشی کا دن. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمایا اپنی بیوی سے کہا تجھے نہیں معلوم کل رات میں نے خواب دیکھا. حضرت بلال اپنی بیوی سے کہہ رہے کل رات میں نے خواب دیکھا, میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر جا رہے, کبھی میرے نبی ادھر جا رہے. حضرت بلال فرماتے میں نے خواب میں پوچھا میرے پیارے نبی کیا ڈھونڈتے ہو؟ تو نبی نے فرمایا او بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں, اے بلال میں تجھے ڈھونڈ رہا. اور حضرت بلال نے روتے روتے اپنی بیوی سے کہا رات کو خواب میں میرے نبی نے مجھے کہا کل روزہ رکھنا, کل روزہ رکھنا, شہری بیوی کے دسترخوان پر کرنا, افطار محمد کے دسترخوان پر کرے گا صلی اللہ ہو. حضرت بلال نے یوٹیوب میں سوال و جواب. بلال بھی رونے لگے. اور سامنے کون بیٹھی ہے؟ سامنے کون بیٹھی ہے؟ بیوی, وہ بھی رو رہی ہے. اور حضرت بلال کی آخری گھڑی آ رہی ہے, آخری گھڑی آ رہی ہے. اور اپنی بیوی سے کہتے رونا بند کر دے, رونا بند کر دے, میرا روزہ ہے, شہری میں نے تیرے دسترخوان پر کیا ہے, افطار محمد کے دسترخوان پر ہونے والا. وہ بیوی جو ہے نا, بیوی وہ عورت, وہ کہتی ہے اللہ کی قسم دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے. وہ بیوی کہتی ہے دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہونے کو تھوڑی دیر باقی ہے. وہ بیوی کہتی میں نے بلال کو دیکھا, بلال کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. کہو سبحان اللہ. کہتے حضرت بلال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. وہ بیوی کہتی میں نے پوچھا آپ ہنستے کیوں؟ تو کہا میں کیوں ہنس رہا, ذرا آسمان کی طرف دیکھ. حضرت بلال نے اپنی بیوی سے کہا آسمان کی طرف دیکھ. وہ بیوی کہتی میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں نے آسمان کی طرف دیکھا, میں نے نبی کا چہرہ دیکھا, میں نے جنت کا دسترخوان دیکھا, اور آواز آ رہی تھی میرے نبی کہہ رہے تھے بلال آجا, اب دسترخوان پر تیرا ہی انتظار باقی ہے, اب دسترخوان پر تیرا ہی انتظار باقی. حضرت بلال فرماتے, وہ بیوی فرماتی حضرت بلال نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ محمد اور اس کے ساتھی تیار ہو گئے ہیں, دسترخوان تیار ہو چکا, میرے نبی تیار ہو گئے. وہ بیوی کہتی دمشق کی جامع مسجد میں مغرب کی اذان ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ بیوی کہتی وہاں مغرب کی جامع مسجد میں یہ مغرب کی اذان ہوئی, اور حضرت بلال نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور آنکھیں بند ہو گئی. اور میرے دوستوں نبی کے دسترخوان پر پہنچ گئے. تو بتاؤ تیسرا انعام بھی ملا کہ نہیں ملا؟ ارے میرے دوستوں کوئی مضبوط ایمان والا ہوتا, ہدایت ملتی ہے تو اکیلے بلال کو نہیں ملتی ہے, پورے حبشہ والوں کو ہدایت ملتی ہے. ارے میرے دوستوں جب جہنم سے آزاد ہوتے ہیں تو ایسے آزاد ہوتے ہیں کہ سب سے پہلا قدم اگر جنت میں جاتا ہے تو حضرت بلال کا جاتا ہے. اور موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہیں تو صرف کلمہ نہیں پڑھتے, کلمہ پڑھنے سے پہلے اپنے محبوب کے چہرے انور کا دیدار بھی تو کرتے ہیں.